قدیم مصر اور مذہب۔ تاریخ دانوں کے مطابق مصر میں آج سے 5000 برس قبل جنم لینے والی دنیا کی شاندار تہذیب میں مذہب کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ اس تہذیب کے ورثے میں چھوڑے گئے خزانوں، تعمیرات، ایجادات، اہراموں اور ہزاروں برس پرانی فرعونوں کی ممیوں کا وجود ان کے مذہبی عقائد کا مرہون منت سمجھا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر دنیا کو عالی شان تہذیب دینے والے قدیم مصر کے لوگوں کا مذہب کیا تھا؟ یہ لوگ کس کے ماننے والے تھے؟ ان کا معبود ایک تھا یا زیادہ؟ اگر معبود زیادہ تھے تو کس کا کیا کام تھا؟ ان تمام سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا نشان دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری دلچسپ اور حقائق سے بھرپور ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، مذہب قدیم مصر کے باسیوں کی روزمرہ زندگی کا لازمی جز تھا۔ اس تہذیب نے آج کے انسان کے لیے ورثے میں جو کچھ چھوڑا ہے، اس میں ان کے معبود کے نام اور نشانیاں ملتی ہیں۔ وہ بیک وقت کئی دیوتاؤں اور دیویوں کے ماننے والے تھے۔ تاریخ دانوں کے مطابق ان کے دیوتا اور دیویوں کی تعداد 2000 سے زائد تھی۔ چند دیوتاؤں کی عبادت ملکی سطح پر کی جاتی تھی، جبکہ کئی دیوتاؤں کو علاقائی سطح پر پوجا جاتا تھا۔ کچھ دیوتا اور دیویاں کسی مخصوص رسم یا کردار سے منسلک تھی۔ زندگی کو بہترین انداز میں گزارنے کے لیے ان کی عبادت لازمی سمجھی جاتی تھی۔ آسٹریلین میوزیم کی ویب سائٹ پر دستیاب معلومات کے مطابق کئی دیوتا ایسے تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ علاقائی سطح سے مشہور ہو کر ملکی سطح پر پوجے جانے لگے۔ ایسا کیسے اور کیوں ہوا؟ اس حوالے سے آسٹریلین میوزیم کی ویب سائٹ پر بتایا گیا ہے کہ اگر قدیم مصر کا کوئی علاقہ کسی حاکم یا عہدیدار کی وجہ سے ملکی سطح پر کوئی نمایاں مقام یا کامیابی حاصل کرتا اور ملک بھر میں شہرت پاتا تو نتیجے میں وہاں کے دیوتا دیویاں اس میں مشہور ہو جاتے اور یوں انہیں کسی علاقے یا شہر کے بجائے پورے مصر میں پوجا جانے لگتا تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق قدیم مصری تہذیب کی بنیاد ایک مذہبی نظریے پر تھی جسے میت کہا جاتا تھا۔ میت ایک خدائی آرڈر اور اصول تھا جس سے متعلق مصریوں کا ماننا تھا کہ اسی کی بدولت فطرت ترتیب اور نظم و ضبط سے چلتی تھی۔ اس تصور سے مراد انصاف، سچائی، توازن اور نظم و نسق لیا جاتا تھا۔ مصریوں کے مطابق انسانیت کو میت کے نظریے کے تقاضوں کے مطابق انصاف پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اگر اس کے الٹ کیا تو معاشرہ انتشار اور بدنظمی کا شکار ہو جائے گا۔ ان کے مطابق میت کا تصور روز اول سے طے تھا اور اگر یہ تصور نہ رہا تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس تصور یا نظریے کے ساتھ ساتھ ان کے مذہب میں میت نام کی ایک دیوی بھی تھی جسے سچائی، انصاف، ہم آہنگی اور توازن کی دیوی مانا جاتا تھا۔ اس تہذیب میں میت یعنی معاشرے میں انصاف، توازن اور ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کا فریضہ مذہبی لحاظ سے فرعون کو سونپا گیا تھا۔ اس ذمہ داری کی انجام دہی کے باعث فرعونوں کو قدیم مصری اپنا مذہبی رہنما سمجھتے تھے۔ ان کے عقیدے کے مطابق فرعون خدا اور انسانوں کے مابین ثالث اور تعلق قائم رکھنے والا ہوتا تھا۔ اس لحاظ سے قدیم مصر کی حکومت کا اعلیٰ ترین عہدیدار یعنی فرعون مذہبی طاقت کے بلبوتے پر حکومت کرتا تھا۔ فرعون اچھی حکمرانی، جنگلوں اور دیوتاؤں کی خدمت کر کے میت کو قائم رکھنے کی مذہبی اور خدائی ذمہ داری نبھاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ میت کے نام کی دیوی فرعون کے توسط سے معاشرے میں ہم آہنگی اور توازن مہیا کرتی تھی۔ فرعون اس دیوی کی منشا کی درست تشریح کر کے اس پر عمل پیرا ہوا کرتا تھا اور اس کے مطابق اہم حکومتی فیصلے کرتا تھا۔ فرعون میت کے نظریے کے تحت معاشرے میں توازن اور ہم آہنگی کو یقینی بنانے کے لیے جنگیں بھی کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جب فرعون کو لگتا کہ اس کے ملک کو کسی قسم کے وسائل کی ضرورت ہے اور اگر ان وسائل کا انتظام نہ ہوا تو معاشرے کا توازن بگڑ جائے گا اور ہم آہنگی نہیں رہے گی، ایسی صورت میں وہ میت کے مذہبی نظریے کے تحت دیگر ممالک سے ایسے وسائل کے حصول کے لیے ان پر حملہ کر دیتا تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق فرعون کے القابات میں میت کے محافظ کا لقب بھی شامل ہوتا تھا۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ قدیم مصریوں کی جانب سے لاشیں محفوظ کرنے اور عظیم تعمیرات کے عمل میں ان کے مذہبی عقائد کا کتنا عمل دخل ہوتا تھا۔ در حقیقت مصری موت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ مرنے کے بعد آخرت کی زندگی کی شروعات کے لیے لاش ایسی حالت میں ہونی چاہیے کہ جب کبھی روح کی جسم میں واپسی ہو تو وہ لاش کو پہچان سکے۔
اس مقصد کے لیے ان کی جانب سے لاشوں کو ممی بنا کر محفوظ کیا جاتا تھا اور بعد ازاں مقبروں میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ ان مقبروں یا مزاروں میں دفن شدہ ممی کے ساتھ قیمتی اشیاء بھی رکھی جاتی تھیں تاکہ مرنے والا انہیں اگلی زندگی میں ضرورت پڑنے پر استعمال کر سکے۔ تاریخ دانوں کے مطابق مصر کے فرعون اپنی لاشوں کی تدفین کے لیے بڑے مقبرے بنوایا کرتے تھے جنہیں اہرام کہا جاتا ہے۔ یہ اہرام اس تہذیب کا عظیم شاہکار سمجھے جاتے ہیں۔ ان اہراموں میں سب سے بڑا مصر میں گزا کے مقام پر موجود ہے جسے دا گریٹ پیرامڈ آف گزا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس اہرام کو فرعون خوفو کی جانب سے تعمیر کرایا گیا۔ دنیا بھر کے سائنسدان آج بھی اس عجوبے کی تعمیر میں پوشیدہ رازوں کو حل کرنے میں مصروف ہیں۔ اگر قدیم مصریوں کا مذہب تقاضا نہ کرتا تو شاید انہیں ایسی تعمیرات کی ضرورت نہ پڑتی اور دنیا اہرام مصر جیسے حیرت انگیز عجوبوں سے محروم رہتی۔ چلیے اب قدیم مصر کے چند اہم دیوی دیوتاؤں سے متعلق آپ کو بتائیں۔ انسانی تاریخ کے اس دور کے طاقتور ترین دیوتاؤں میں سے ایک کا نام اوسائرس تھا۔ مصر کے باشندوں کا عقیدہ تھا کہ اوسائرس موت اور بعد کی زندگی یعنی آفٹر لائف کا خدا تھا۔ قدیم مصری آرٹ میں اوسائرس دیوتا کی جلد سبز یا سیاہ دکھائی گئی ہے جو اس دیوتا کی زمین پر سبزے اور زرخیزی کی طاقت کی جانب اشارہ ہوتا تھا۔ ایک اور عام دیوتا باز فیلکون کے سر والا ہارس تھا۔ مصریوں کے عقائد کے مطابق یہ اوسائرس دیوتا کا بیٹا تھا جسے خدائی طاقت کا مجسم سمجھا جاتا تھا۔ مصریوں کا عقیدہ تھا کہ ان کے حکمران یا فرعون زمین پر ہارس دیوتا کے نمائندے تھے۔ مصریوں کی جانب سے ممیاں بنانے کے لیے جس دیوتا کی پوجا کی جاتی تھی اس کا نام انوبس تھا۔ انوبس ایک گیدڑ کے سر والا دیوتا تھا۔ مصریوں کا ماننا تھا کہ انوبس دیوتا مرنے والوں ان کی قبروں اور مقبروں کی حفاظت کا کام کرتا تھا۔ ممیاں بنانے کے پروسیس کو ایسے پادری کی جانب سے لیڈ کیا جاتا تھا جس نے انوبس دیوتا کا ماسک پہنا ہوتا تھا۔ قدیم مصری جسمانی اعضاء کی حفاظت کے لیے بھی دیوتاؤں کو پوجا کرتے تھے۔ ان کے عقیدے کے مطابق جسمانی اعضاء کے محافظ دیوتا ہارس دیوتا کے بیٹے تھے۔ جگر کے محافظ دیوتا کا نام امسٹی تھا، یہ انسانی سر والا ہوتا تھا۔ پھیپھڑوں کے محافظ دیوتا کا نام ہیپی تھا جو لنگور کے سر والا دیوتا تھا۔ آنتوں کے محافظ باز کے سر والا دیوتا کیبی سینف تھا۔ میدے کا محافظ گیدڑ کے سر والا دومیٹف ہوتا تھا۔ قدیم مصری خوبصورت برتن بنایا کرتے تھے جن پر ان چاروں دیوتاؤں کے سر ہوا کرتے تھے۔ ان برتنوں کو کینوپک جارز کہا جاتا تھا۔ یہ برتن کیا ہوتے تھے اور انہیں کیوں بنایا جاتا تھا؟ دراصل مصریوں کی جانب سے لاشیں محفوظ کرنے کے پروسیس میں انسانی جسم سے جگر، میدا، آنتیں اور پھیپھڑوں کو نکال لیا جاتا تھا۔ انہیں جسم سے نکالنے کے بعد محفوظ کر کے جن الگ برتنوں میں رکھا جاتا تھا انہیں کینوپک جارز کہا جاتا تھا۔ یہ 4 برتن ہوا کرتے تھے اور ہر برتن پر ہارس دیوتا کے کسی نہ کسی بیٹے کا سر ہوتا تھا، یعنی جس برتن میں جگر کو محفوظ رکھا جاتا اس پر جگر کے محافظ امسٹی دیوتا ہوتا تھا، جس میں پھیپھڑے رکھے جاتے اس پر پھیپھڑے کا محافظ دیوتا یعنی ہیپی بنایا جاتا۔ اسی طرح آنتوں اور میدے والے برتنوں پر ان اعضاء کے محافظ کیبی سینف اور دوامے ٹف دیوتا بنائے جاتے تھے۔ بعد ازاں تدفین کے وقت ان برتنوں کو مقبرے میں محفوظ شدہ لاش کے ساتھ رکھ دیا جاتا تھا۔ اس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہوتا تھا کہ مرنے والے کو جب موت کے بعد زندگی میں ان اعضاء کی ضرورت پڑے تو اسے محفوظ شدہ حالت میں دستیاب ہوں۔ یوں لاشیں محفوظ کرنے کے عمل میں قدیم مصریوں کے عقیدے کے مطابق ان کے دیوتا ان کے مددگار اور محافظ ہوتے تھے۔ اس دور کے مذہب میں ایک بونا دیوتا ہوتا تھا جس کا نام بیس تھا۔ اس چھوٹے قد کے دیوتا سے متعلق لوگوں کا عقیدہ تھا کہ وہ خاندان کا محافظ اور بچوں کی محفوظ پیدائش کا ذمہ دار تھا۔ قدیم مصری تہذیب میں گھروں اور حاملہ خواتین کی حفاظت کے لیے بلی کے سر والے دیوی کی پوجا کی جاتی تھی جس کا نام بیسٹٹ تھا۔ اس دور کی ایک اور مشہور دیوی نیت تھی جسے شکار اور جنگ کی دیوی سمجھا جاتا تھا۔ آج کے انسان کے لیے حیرت انگیز ورثے چھوڑنے والا قدیم مصریوں کا یہ مذہب 3000 برس تک رہا۔ ناظرین، امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھ کر قدیم مصری تہذیب میں رائج مذہب سے متعلق آپ کو اہم سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس قدیم تہذیب کے بارے میں مزید دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔